آپ کے بول سے بو نہ آئے. بندہ عموماً منہ کی بو تو برداشت کر لے گا، ناک پر ہاتھ رکھ لے گا یا سانس بند کر لے گا، لیکن جو بول کی بو ہے نا، بول کی بدبو ہے، یعنی جو انسان بولتا ہے اور اس کے بولنے سے جو دل دکھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دماغ پر تھوڑے جلتے ہیں. کسی نے کیا بڑی پیاری بات لکھی ہے، زبان میں ہڈی نہیں ہوتی مگر جب چلتی ہے تو سر کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے، ایسا دماغ خراب کر دیتی ہے. یہ بول کیا گیا ہے یار بیٹھے بیٹھے. تو یہ بندہ بول دیتا بڑی بڑی باتیں، سوچتا نہیں ہے کہ میری باتوں سے کسی کے اوپر کیا فرق پڑے گا، اس کو کیا صدمہ ہوگا. اسی طرح جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھاتے ہوئے پیتے ہوئے میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو، جیسے آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، اب تسلی کے ساتھ اس کو چبائیں. اپنا کیا جیسے ٹریفک ہے نا، ایک نوالا منہ میں، دوسرا نوالا ہاتھ کے قریب ہے، تیسرا نوالا منہ کے قریب ہے، اور تیسرے پر نظر جمی ہوئی ہے. اب ادھر منہ میں ڈالا اور دوسرا اٹھا کے یوں بیٹھ گئے کہ یہ جائے تو ڈالوں، اور تیسرے پر نظر جما کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب جو یہ ڈالوں گا نا تو اس پر میں نے ڈائریکٹ اٹیک کرنا ہے. اس سے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ میں بھی اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں آپ کو. جو بعض اوقات ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں اس طرح منہمک ہو جاتے ہیں، غوطہ لگا دیتے کھانے کے اندر کہ یہ کھانے میں سے کچھ نکال کے لائے گا نا، صرف پانی میں غوطہ لگاتا ہے، کچھ نکال کے لائے گا اندر سے، کچھ نکال کے لائے گا، جیسا ویسا ہی کھانا ہے اس کو کھانا. تو بڑا تسلی کے ساتھ کھائیں، یعنی کھانا بھی تسلی کے ساتھ کھائیں، سکون سے کھائیں. کوئی آپ کا ایک دانہ بھی کوئی نہیں لے جائے گا. جس دانے نے، جس رزق نے آپ کو ملنا ہے، یقین مانے کوئی نہیں لے جائے گا. وہ زبردستی دھکے مار مار کے بھی آپ کو کھلائے گا، نہیں آپ کھاؤ، نہیں آپ کھاؤ. وہ آپ کو کھانا پڑے گا کیونکہ اس میں رزق آپ کا لکھا ہوا ہے، نام آپ کا لکھا ہوا ہے. تو بیٹھنے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے کو نا، یہ اب کبھی کدھر یہاں سے سالن نکل رہا ہے، موج لگی ہوئی ہے اس کی، اور مطلب یوں انگلیاں بھری ہوئی ہیں، کھانا کھا رہا ہے انگلیاں بھری ہوئی ہیں نا، تو بالکل وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ منہ کے اندر ڈال رہا ہے، انگلیوں کو کھلا رہا ہے. اچھا کبھی کرتا ورتا بھر دیتا ہے، یہ چادر وادر بھر دیتا ہے، ایسا مطلب ترکیب بن رہی ہے. نہیں، ایسا نہ کریں. دیکھنے والے کا جو آپ کو دیکھے کہ یار یہ واقعی کوئی سمجھدار، پڑھا لکھا، سلیقے والا آدمی. ایک جملہ ہے سلیقہ، ویل مینر جس کو کہتے ہیں، ایک سلیقے والا آدمی ہے. آپ دیکھا میرے سنت جب بیٹھتے ہیں تو آستین کو یوں چڑھاتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ چڑھاتے. یہ سنت نہیں ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے یہ ادائے مرشد ہے. ہم اگر یہ کرتے ہیں تو یہ بھی نظافت ہے، کیونکہ آستین، یہ آستین ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بالشت آستین کا ہونا یہ ایک سنت ہے. تو اب جیسے کہ اب آپ یہ کھائے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آستینیں بھر جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے. تو اب تو یہ آستینی بچ جائے گی. آپ پردے میں پردہ کر کے جب کھانا کھائیں گے، چادر لے لیں، کتھئی چادر جو ہماری براؤن چادر معروف ہے یہ لے لیں، یا اس طرح کی کوئی چادر جیسے ہماری ہوتی ہیں تو یہ ہوگا. یا پھر باقاعدہ دامن بڑھا رکھیں اور طریقے سے کھائیں کہ کھانا تو پیٹ میں ڈالنا ہے نا، کرتے پہ تو نہیں نہ ڈالنا. کرتے نے تو کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہے کہ آج آپ پہنو گے تو مجھے 2 ٹائم کا کھانا بھی کھلاؤ گے. کرتے کو تو کوئی کھلانا پلانا نہیں ہوتا ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ 3 انگلیوں سے کھائیں، یہ طے کر لیں آپ، یہ عادت بن جائے گی انشاءاللہ آپ کی. تو یہ کھانے کے بعض اوقات کچھ ایسے سلیقے ہوتے ہیں، اوروں کو اگر سب کے بیچ میں بیٹھے تو آفر کریں کہ آپ لیں. اسی طرح بعض اوقات بیچ میں کوئی، جیسے ابھی تو خیر آپ جو بیٹھتے ہیں تو تھالی ہے تو اس میں کوئی ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کہیں ہم عام دعوتوں میں جاتے ہیں تو بڑے دسترخوان ہوتے ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ دسترخوان ہوتے ہیں نا، وہ خود ہی یوں بڑھ کر آگے سے وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو سامنے والا آواز آگا، بھائی جان چادر سالن میں چلی گئی ہے. تو یہ نہیں. ایک تو طریقہ ویسے یہ ہے کہ جب بھی آپ
کہیں سے کوئی پیالہ اٹھائیں، ڈش اٹھائیں، سالن، چاول یا کوئی اور چیز نکالنے کی، تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر نکالتے ہیں، نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ان کے پاس ہی رہے گی. ارے بھیا، آپ اپنے حصے کا لو، باقی اس کو اٹھا کے پھر بیچ میں رکھ دو تاکہ دوسروں کو پھر آپ سے نہ مانگنا پڑے. اور اگر کوئی ایسا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں یار یہ ذرا سالن کا پیالہ قریب کر دیجیے گا یا یہ قریب، خود ہی مطلب یوں بڑھ کر آگے ایک بے تک کے انداز میں آپ کے رینج میں، اور آپ نے ایک چیز کھینچ لی اور وہ رکھی ہی اس طرح سب کے کھانے پینے کے لیے، تو ایک یہ الگ بات ہوتی ہے. تو کھاتے ہوئے بھی بڑے مینرز کا خیال رکھنا پڑے. اسی طرح چلنا ایک ایسا فعل ہے میرے میٹھے پیارے سمجھو کہ اس کی چلنے کی تربیت تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں چلنا کیسا چاہیے، وقار طریقے سے چلے. اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، انشاءاللہ کسی وقت پر وہ بھی میں عرض کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عبد الحمید بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میں ارادہ کر رہا ہوں اس دفعہ 10 دن آخری اعتکاف کرنے کا. مسئلہ یہ کہ میں اپنی جو مسجد ہے اس کے جو ہے خزانچی بھی ہوں. آخری اشرے میں ہم لوگ چونکہ مسجد کے پیسے بھی جمع کرنے ہوتے ہیں، جو حفاظ کرام کی خدمت ہوتی ہے یا مسجد کی جو دیگر معاملات ہیں ان کے لیے، تو اب جب میں اعتکاف بیٹھوں گا تو اس کا پھر کیا طریقہ ہوگا؟ کیا میں پیسے جمع کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے جو باقی دیگر ساتھی ہیں وہ اس ذمہ داری کو یا اٹھانا نہیں چاہ رہے یا اتنے وہ ان کے ذہنی اصلاحات اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اخراجات پورے نہیں ہوں گے، جانا پڑتا ہوگا پارٹیوں کے پاس. اللہ بہتر جانے. اب تو کمیونیکیشن تو بہت آسان ہے، فون کے ذریعے اگر مل جاتا ہو چندہ تو اعتکاف میں یہ کام تو کیا جا سکتا ہے. شاید ان کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ جب اگر میں اعتکاف کر لوں گا تو یہ کام جو مسجد انتظامیہ سے متعلق ہیں اور یہ امام وغیرہ کی خدمات سے متعلق ہیں، یہ کام کرنے کی شاید مجھے اجازت نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے یہ خیال؟ یہ کہ مسجد میں یہ کام کر تو سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک اجازت ہے کہ کسی کو مطلب یہ نہیں کہ روزگار کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ مطلب حسب ضرورت روزگار کا کام بھی، جبکہ واقعی اس کو ایسا ہو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، تو مسجد میں روزگار کا کام بھی ایک لمٹ میں اجازت ملتی ہے، مگر جنرلی اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مگر یہ گنجائش ہے. تو یہ تو مسجد کا کام ہے، اللہ کے گھر کا کام ہے، تو مسجد میں یہ کر سکتے ہیں. البتہ اس طرح کے کوئی بھی کام ہو تو اس میں شور نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو تشویش اور ایذا اور یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہر جگہ اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، خاص کر مسجد میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب جو آپ نے یہ سوال میں فرمایا کہ لوگ کام یا تو کرنا نہیں چاہتے یا تعاون نہیں کرتے دیگر کمیٹی کے افراد، تو اس میں یہ عرض ہے کہ عام طور پر ایک آدھ آدمی ہی ایکٹیو ہوتا ہے، ہر فرد ایکٹیو نہیں ہوتا. تو اس طرح کی بات باہر کرنے سے، یا جیسے مدنی چینل پر یہ آن ایئر ہو گئی کہ یہ کرنا نہیں چاہتے، تو اس طرح آپس میں منافرت پیدا ہو سکتی ہے، تنفیر ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ہم کو مطلب بدنام کیا، ہم تو ساتھ دیتے ہیں، میں تو چندہ بھی دیتا ہوں، میں نے تو چٹائیاں بھی بچھائی تھی، اس دن پنکھا لگوانا تھا تو مسجد میں نہیں تو پارٹی پکڑی تھی. اگر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں افراد کمیٹی میں جو کبھی کبھار وہ کام کر جاتے ہیں جو دوسرا نہیں کر سکتا، تو آپس میں پھر یہ کہ اس میں محبت میں فرق آتا ہے اور برائیاں جنم لیتی ہیں، دل میں خرابی ہوتی ہے. تو یہ سب کے لیے، پوری دنیا کے ناظرین کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ ایسی باتیں عوام میں نہ کی جائے کہ جس سے مطلب آپس میں نفرت ہو. کوئی مجلس ہوگی، کوئی دکان کے نوکر ہوں گے تو ان میں کہیں گے کہ یار ایک ہے نا ایکٹیو، باقی تو سب سست پڑے ہوتے ہیں، نمک حرام ہے. تو پھر یہ کہ ان سے ان کا ظاہر دل تو دکھے گا نا، یار ہم بھی کام تو کرتے ہیں. تو کوئی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سست ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، اور اللہ کس سے راضی ہے اس کا فیصلہ میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس طرح یہ میں نے ایک مدری پھول آپ کو عرض کر دیا کہ اگر انہوں نے سنا ہوگا نا ان کو شاید برا لگا ہوگا. اب اس سوال سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات کیا یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کرنے والے کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، کام کرنے جاتا ہے تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے، یا کام میں بار بار یا تو غلطی ہو جاتی ہے اس سے، یا غلطی اس کو نظر آتی ہے اور یہ ٹوکتا رہتا ہے، تو بندہ پھر ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، بولتا نہیں ہے. یہ اس کی شرافت ہوتی ہے. اگر شرافت نہیں ہے تو دونوں لڑتے ہوتے اور گناہوں کے دروازے کھلتے. ایسے مطلب بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کسی کو کمزور کہنے میں، کسی کو برا کہنے میں بہت سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے. جیسے کہ عام طور پہ گھروں میں بولتے ہیں بچوں کے تعلق سے، یہ بہت ذہین ہے، یہ ٹھٹا ہے، ٹھٹا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا، یہ کیسا شریف ہے، یہ سیدھا بیٹا ہے، یہ بہت شرارتی ہے. یہ بہت نقصان دہ انداز ہے، اور اس میں یعنی یہ تربیت کرنے والوں کو تربیت کی حاجت ہوتی ہے. اصل مثلا ماں کو یا باپ کو ان کو حاجت ہوتی ہے تربیت کی، کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کو ذہین کیا وہ تو چلو متاثر ہوا اپنی ماں سے یا باپ سے، لیکن جس کو ٹھوٹ کہا یا شرارتی کہا، اگرچہ وہ شرارتی ہے پھر بھی اس کو اس طرح کہا نا تو اس کا دل خراب ہوگا اور اس کا ذہن بن جائے گا یار میں تو ہوں ہی شرارتی. جیسے کسی کو کہے نا یار یہ غصے والا ہے، یار یہ بہت غصے والا ہے، ارے یار اس کو کہیں غصہ نہ آ جائے، غصے والا تو یہ غصے والا بن جائے گا. یہ ایک نفسیاتی طور پر اس کی یہ مس ٹریننگ اس طرح ہوتی رہے گی. فلاں جلالی ہے، کسی کا نام ڈال دو جلالی، یار وہ جلالی ہے، اور اس کو پتہ چل جائے گا میرا تو جلالی لقب پڑ گیا، تو اس کا خود وہ ذہن بن جائے گا کہ میں ہوں ہی جلالی، میں ہوں ہی غصے والا. اسی طرح یار اس کا ذہن کمزور ہے، یہ دعا یاد ہی نہیں ہوتی اس کو، 10 بار مسئلہ بتایا اس کو سدھ بھی نہیں ہوتی، ذہن کمزور ہے یار. پہلے ہمدردی میں بھی کہا کہ بیچارے کا ذہن کمزور ہے، تو اب یہ بیچارہ جو ہے نا یہ کمزور ہی رہے گا، اس کی ترقی مشکل ہے. یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں، اساتذہ جو ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ مدنی پھول قبول کرنا چاہیے کہ اپنے کسی بھی شاگرد کو احساس محرومی کا شکار نہیں ہونے دینا. یہ اپنے تنبیہ الغافلین میں ایک حکایت ہے اس طرح کی. اب بزرگ کا نام میں بھول گیا ہوں، شاید تابعی بزرگ تھے. 2 طبیبوں کے بارے میں انہوں نے کوئی تذکرہ ہوا ہوگا، اور وہ طبیب دونوں غیر مسلم تھے لیکن ذمی تھے. ذمی اور حربی یہ پھر ایک الگ تفصیل ہے. ذمی جو ہوتے ہیں نا یہ گورنمنٹ کو جزیہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کی عزت، آبرو، جان مال سب کا تحفظ یہ مسلمانوں نے کرنا ہوتا ہے. تو ایسوں کی غیبت بھی حرام، اور باقی حربی کافر کی غیبت حلال، اور یہ ذمے پہ نہیں ہوتے،
یہ جزیہ نہیں دیتے. تو اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی ذمی کافر نہیں ہے. اب تو مطلب حالات ہی بدل گئے نا. اب تو مسلمان بدقسمتی سے مغلوب ہو گئے اور غیر مسلموں نے سر اٹھا لیا اور قابض ہو گئے کسی طرح بھی مسلمانوں پر. یہ شاید جو سمجھتے ہیں وہ میری بات سمجھتے ہوں گے. تو اب وہ دور نہیں ہے, یہ وہ دور تھا. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کا ڈر نہ ہوتا نا, ایک کی غیبت ہو جائے گی, تو ان دونوں میں سے میں کہتا کہ ایک طبیب بڑا ماہر ہے. لیکن میں نہیں کہوں گا کہ ظاہر ایک طبیب کو ماہر کہوں گا, دوسرے کا دل ٹوٹے گا اور یہ اس کی کمزوری, اس کا عیب بیان کرنا ہوگا. ابھی ہمارے اکابرین اتنا محتاط تھے اور ہم تو اتنے جری اور بہادر ہیں. بیٹا رہ تو نے کیا آپ کر لیں, آپ کام کر لیں, یہ کیا کرے گا ڈرام, یہ بولتے ہیں. نہیں, خدا کی قسم اتنی دل آزاری الفاظ ہوتے ہیں. جس کو حیدرام کہا یا جس کو آپ نے کہا نہیں سستے ہے یار, یہ کیا کرے گا, تو کر کے آ جا. اس کا ایسا دل ٹوٹے گا کہ بس جس پر گزرتی ہوگی نا ایسی, یہ وہی سمجھتا ہوگا. اور یہ آپ کا جملہ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اچھال کے ڈال دے, لیکن آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ کوئی جرم کیا. اسی طرح بچوں کو جو بات بات میں ڈانٹنا, جھاڑنا, ایک بچے کو پیار کرنا, دوسرے کو اگنور کرنا, یہ سب بہت خطرناک کام ہے. سب کو برابر 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 دینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچہ زیادہ میٹھا لگتا ہے, کوئی تھوڑا شرارتی واقعی ہوتا ہے تو اتنا اچھا نہیں لگتا, لیکن اس میں ایسے مواقع پر بہت ہی محتاط چلنا ہوتا ہے ماں باپ کو, تاکہ یہ بچہ جو ہے نا خراب نہ ہو جائے. اب تو اتنے مطلب نادان ہیں لوگ کہ بچے کو لے جائیں گے اپنی مسجد کے امام کے پاس, ایک پیر صاحب کے پاس, یا وہ شرارت کرتا ہے اس کو سمجھائیے آپ. اب یہ کیا سمجھے گا یار, وہ تو بولے گا یار کہ اب تو میں چھوڑوں گا نہیں اپنے ابو کو. پیر صاحب میرے کو اتنی شفقت سے پیار کرتے تھے, اب یہ پیر صاحب کے سامنے مجھے ڈیگریڈ کر کے رکھ دیا کہ اس کو سمجھاؤ, شرارتی بہت کرتا ہے. میرا مطلب ہے کہ راز فاش کر دیا. میں 4 دیواری میں شرارتی کرتا تھا, اب پیر صاحب کو پتا چل گیا, اور یہ بھی 10 مرید بھی بیٹھے ہوئے, سب کو پتا چل گیا کہ میں شرارتی ہوں. تو اب تو جب ہوں ہی شرارتی تو کر کے دکھاؤں گا. یوں ضد چڑھ جاتی ہوگی شیطان. تو کسی کو سمجھا دے, سمجھدار بچے ہوتے ہیں. ہاں بالکل دودھ پیتا بچہ ہے 1.5 سال کا کہ یہ مولانا صاحب ضد بہت کرتا, ذرا پھونک مار دے, تو واقعی اس کو سمجھنی پڑے گی کہ ابو میری حجم کر رہے ہیں یا میری مذمت کر رہے ہیں, میرا عیب کھول رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں ہے, اور مقصد ہے بیان کرنے کا کہ دم کر دیں ضد والا, یہ الگ چیز ہے. لیکن بلا ضرورت یہ بات بھی نہیں کرنی ہے. دودھ پیتے بچے کی بھی غیبت ہو سکتی ہے کہ یہ ضدی بہت ہے, یہ چڑچڑا ہو گیا ہے, یہ سب غیبتیں ہیں. اپنے غیبت کی تباہ کاریاں میں پورا ایک باب دیا ہوا ہے بچوں کی غیبت کے نام سے. لیکن اب تو بڑوں کی غیبت کا آسرا نہیں کرتے, تو بچے بیچارے کے, بچوں کی تو مذہبی گھرانوں میں بھی بہت غیبت ہو رہی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ غیبت ہے, یا سنا ہوتا ہے تو سنی انسنی ہو جاتی ہے. بچوں کا تو ایک دوسرے سے وہ تعلق جو ہے نا, وہ اس طرح یہ بیچارے کرتے رہتے ہیں گھر والے. پھر بچے بھی کر کے دکھاتے ہیں, جیسے بچے جن کو بار بار ماں باپ اس طرح کے تانے دے رہے ہوتے ہیں یا ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے, پھر یہ بچے چونکہ بھلے ابھی بولتا نہیں, ابھی اس کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن ایک غیر محسوس طریقے پر اس کے ذہن میں یہ باتیں اسٹور ہوتی جاتی ہیں, اور آخر کار جب یہ بڑا ہوتا ہے نا تو بعض باتیں ایسی یاد رہ جاتی ہیں. بچپن کی باتیں آپ کو بھی یاد ہوں گی, بالکل چھوٹے 2-2, 3-3 سال کی عمر کی باتیں مجھے یاد ہے کوئی. تو یہ ایسی باتیں بعضوں کو 2-3 جو نقش ہو جاتی ہیں. پھر یہ نقش اگر اچھی بات ہے تو فائدہ دیتا ہے, اگر بری بات ہے تو یہ نقش نقصان دیتا ہے. پھر یہ بڑے ہو کر ماں باپ کو ستاتے ہیں, بیوی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں, کسی کو بھگا کے لے جاتے ہیں, ماں کی سنتے نہیں ہیں, باپ کی سنتے نہیں ہیں, کما کے لاتے نہیں ہیں. یہ غلط کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن یہ ایسا کرتے ہیں. پھر یہاں تک کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کے پھینکاتے ہیں. بہت غلط کرتے ہیں. بہت نالائق اولاد ہے جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالتی ہے, یا ماں باپ کو ان کی خدمت نہیں کرتی, یا ان کی ضرورت کے باوجود ان کو پیسے نہیں دیتی کما کر, بیمار ہے تو دوا لا کر نہیں دیتی. بہت بری اولاد ہے. لیکن اس بری اولاد کی مطلب بری پرورش بھی بعضوں کا سبب ہوتی ہے, جس کی میں نے آپ کو
بہت ہی ہلکی پھلکی مثالیں دی جو شاید ہر گھر میں ایسا ہو رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی گھرانہ سارا ہی ولیوں کا گھرانہ اور بچا ہو تو بچا ہو، باقی تقریباً گھروں میں یہ چیزیں تو ہے ہی ہیں۔ اب اس وقت ناظرات کافی سن رہی ہوں گی یا کباب سموسے تل رہی ہوں گی، اللہ بہتر جانے کیا کر رہی ہوں گی، اگر سن رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں تو انشاءاللہ میرے مدنی پھولوں کے مطابق اگر عمل کریں گی، گھر آپ کا جنت بن جائے گا۔ اس میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کے سامنے اگر میں دوسری بیٹی کو یوں بولوں گی نا، وہ دیکھ وہ اچھا کام کرتی ہے، وہ ہے اچھا، پیٹھ پیچھے کرتے ہیں یہ، یعنی جو ایک تو ہوتا ہے پیٹھ پیچھے آدمی برائی کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے اچھائی کی جاتی ہے، اس کو آر دلائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے چکر میں کہ نہیں اس کی تعریف ہو رہی تو میں بھی کروں۔ یہ ساس میں بھی ایسی عادت ہو کہ ایک بہو کی منہ پر دوسرے بہو کی تعریف کرے گی، وہ اچھی ہے، وہ پوچھتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، انڈائریکٹ اس کی برائی بیان کر رہی ہے، اس کے منہ پر انڈائریکٹ اگلی ایک کی تعریف کر کے، یعنی کہ جزم کے ساتھ اور بالکل انہیں وزن کے ساتھ تعریف کرنا، یہ آٹومیٹک یہ دوسری کی برائی ہے، اور اس کے منہ پر برائی کی جا رہی ہے اب تو یہ اس میں بعض اوقات سیٹھ ہیں یا گھر میں بڑے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ ان کو سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم ویسے کریں گے نا تو اس میں اپنا راج ہے، کہ وہ سب مطلب اپنے کو سیٹ کرنے میں ہی سب لگے ہوئے ہوں گے کہ نہیں یار میں بھی اس سے منہ سے اپنی تعریف سنوں، تو دوسروں کی تعریف کر کر اس کے منہ پر اس کی برائی کر کر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اس چکر میں نارملی سب کے دلوں میں اس کا بغض جمع ہو رہا ہوتا ہے، آخرت کی بربادی ہے، آخرت کی برباد۔ دنیا کی بھی بربادی ہے۔ دنیا میں جو یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا ساس بہو کے، ان میں اس طرح کی باتیں بھی کار فرما ہوتی ہوں گی۔ جی سوال چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے بندے اور نبی ہیں اور ان کا مزار شریف یہ ہے، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے بندے اور نبی ہیں اور ان کا مزار شریف یہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ پاک کے بندے اور نبی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار شریف مدینے میں ہے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے بندے اور نبی ہیں، ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ ہاں کون بتائے گا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سب کو پتہ نہیں ہے۔ مدنی تربیت گاہ پہ اسلام بھائی تیار ہیں، قادر پور ضلع بہاولپور، کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو دکھائیں ان کو۔ ایمانیات کا مسئلہ ہے نا، ماشاء یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ بندے خاص، انبیاء کرام خاص بندے ہیں، عام بندے نہیں ہیں۔ سوال میں بندے خاص ہونا چاہیے، انشاءاللہ کہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ سوال تھوڑا غلط دیں گے تو غلط ہو جائے گا نا، کہ وہ ایک ہمارا اصولی عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو آسمانوں پر اٹھا دیے گئے ہیں، اور بالکل یعنی کہ ظاہری طور پر بھی ان کو ابھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ آیا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ابھی اس آیت مقدسہ کے تعلق سے وہ وعدہ الہی ان کو پیش نہیں آیا، یہ قرب قیامت میں زمین پر تشریف لے آئیں گے اور اپنی انجیل مقدس کی نہیں، قرآن عظیم کی تعلیمات عام کریں گے، اور پھر ان کا باقاعدہ وصال با کمال پیش آئے گا۔ اب بتائیے کہ ان کا مزار کہاں بنے گا؟ بہت تھوڑوں کو پتہ ہے، یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پتہ ہے تو مائک پر آئیں گے تو پتہ چلے گا پتہ ہے یا نہیں ہے۔ کوئی سسٹم نہیں ہے، عصر کے وقت تھوڑا سا وقت ہوتا، یہ رات والا تھا یہ سوال، ابھی چل گیا۔ مطلب روزہ لگا ہے اور شام کا وقت ہے تو دماغ کم کرتا ہے۔
ابھی ہم نیچے مائک سسٹم نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نہیں ہے. اب مدنی چینل والے بھی تو روزے تو رکھتے ہی ہوں گے ظاہر ہے. آئیے اس کو پتا ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں. کدھر؟ کون سے شہر میں؟ مدینہ شریف میں. کس جگہ پر؟ گنبد خضرا کے سائے میں. ماشاء اللہ، گنبد خضرا کے سائے میں. گنبد خضرا جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اسی احاطے میں، اسی حصے میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ رکھی گئی ہے کہ یہاں یہ طے ہے کہ یہاں آپ دفن ہوں گے، آپ کا مزار بنے گا. یہ گنبد خضرا کا سایہ تو ہم پر پڑ رہا ہے نا، وہ تو اللہ کے نبی ہے. تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جواب درست مان لیا جاتا ہے. یہ قدموں کی طرف کا بھی احاطے میں، وہ اس حصے میں ایک جو زمین شریف جو ہے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرمائے اور سیدنا فاروق اور صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی آرام فرمائے سرکار کے سائے میں. یہ کہہ سکتے ہیں گنبد خضرا کے سایہ اور چیزیں یہ ہم پر پڑ رہا ہے، جو سمجھے ہم گنبد خضرا کے سائے میں. اچھا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جگہ کس سمت ہے تو مجھے یاد نہیں ہے. یہ دونوں حضرات کے ساتھ. اچھا ہاں، اب وہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں کہا تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، کہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بڑا ہے. رمضان کی شان بزبار سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. نیز شب جمعہ اور روز جمعہ، جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے ہاں مدنی ملنے کی ولادت ہوئی ہے، نام محمد ہے اور پکارنے کے لیے حنظلہ ہے، تو اس کو اپنا مرید بنا لیجئے. قبل تو مرید کر لیتا ہوں اس کو. مبارک بھی ہو آپ کو. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعض مختلف ممالک اور کئی مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول، اور او بی وین کے ذریعے قادر پور ضلع بہاولپور پاک سیرانی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو مدنی مذاکرے میں موجود عاشقان رسول ہیں، اسی طرح پلنگی ضلع حویلیاں کہوٹا کشمیر کشیری کابینہ میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر جمع ہیں، اور اس کے علاوہ
پاک پتن شریف اور سردار آباد میں جو عاشقان رسول موجود ہیں، پاک پتن شریف میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت کا اعلان ہوتا ہے کہ دوسری رکعت یا پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، تو سجدہ تلاوت کی کیا نیت کی جائے گی؟ نیت نماز کے دوران، اچھا، کیونکہ وہ سب کو آیتوں کی پہچان تو ہوتی نہیں ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سجدہ ہوا، نہ کی نیت تو ہے نا کہ وہ نے رکوع بھی کر لیا تو اس پہ تو ہے نا، اب دیکھ لیں۔ جب تک سوال چلائیے۔ محمد نور الدین عطاری مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے عرض کر رہا ہوں
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شیطان قید ہوتا ہے، تو کیا جو ماہ رمضان المبارک میں مرے گا تو نزا کے وقت شیطان بہکانے نہیں آئے گا؟ شیطان ضرور قید ہوتا ہے. اب وہ کون سا شیطان قید ہوتا ہے؟ بڑا شیطان جو ہے نا وہ ابلیس اصل شیطان ہے. پھر سرکش جنات شیاطین بھی قید ہوتے ہیں. روایت پھر اس کی مختلف شروحات بھی ہیں. اب جیسے کہ ہر فرد کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، حمزات جس کو بولتے ہیں، وہ قید نہیں ہوتا، یہ بھی لکھا ہے. تو اس کے بہکانے سے بھی بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. نفس امارہ، یہ برا نفس ہے، تو یہ بھی بہکاتا ہے، اس سے بھی بندہ گناہ کرتا ہے رمضانوں میں بھی. اچھا، اب رہا نزعات کے وقت شیطان کا آنا. اب اس میں کوئی صراحت پڑھی نہیں ہے. کہ وہ رمضان میں نزا کے وقت بہکانے آئے گا نہیں آئے گا، نہ کبھی اس طرف توجہ گئی ہے. انشاءاللہ لکھ لیتا ہوں، اللہ کرے یاد رہا تو تحقیق. سوال چلے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے کچھ پراپرٹی خریدی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک دکان خریدی ہے، ہم نے وہ بیچنے کے لیے نہیں، اپنے پاس رکھنے کے لیے کبھی کاروبار کرنا ہو تو اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ دکان رکھی ہے اور بیچنے کے لیے تو رکھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج وہ اوبی بہن کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک سیرانی کابینہ قادر پور ضلع بہاولپور اور کوئی شاعری کابینہ پلنگی ضلع حویلیاں کہوٹا کشمیر، جبکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سردار آباد خصوصی شرکتیں ہیں. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد الیاس فقاری جلال پور جٹا ضلع گجرات. میرا یہ سوال ہے کہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ لوگ رمضان شریف میں مسجد میں ضرورت کی چیزیں مثلا اے سی وغیرہ، پنکھا یا کارپیٹ وغیرہ کر مسجد کو دیتے ہیں، تو ان کا کچھ ذہن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ جو سال زکوٰۃ نکالنی ہے، اگر کسی بندے کو، غریب آدمی کو یہ زکوٰۃ کے پیسے دیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان پیسوں کو جائز طریقے سے استعمال کرے یا نہ کرے. تو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں یہ پیسے خرچ کیے جائیں اور یہ چیز لے کر دی جائے تاکہ مسجد کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور جو ہے اس طرح ان کے پیسے جو ہے نا اچھی جگہ پر استعمال ہو جائے. مسجد میں ڈائریکٹ زکوٰۃ تو لگ نہیں سکتی. اس میں بندے یعنی کہ جو حقدار ہے اس کو مالک بنانا یہ ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. تو اب مسجد والے اگر زکوٰۃ لیتے ہیں تو شرعی حیلہ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مسجدیں بن رہی ہیں تو اس میں زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے، مگر وہی انڈائریکٹ شرعی حیلہ کے ذریعے. اب رہا یہ بندہ صحیح خرچ کرے نہ کرے، یہ ایک بدگمانی ہے. اور اس طرح اگر یہ سب سوچیں گے کہ صحیح کرے گا خرچ نہیں کرے گا، صحیح کرے گا خرچ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اتنا نوازا ہے تو آپ کیا 100% صحیح خرچ کر رہے ہیں؟ تو شاید آپ کو جواب مل جائے گا کہ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے 100% خرچ. اس کے باوجود اللہ نے آپ کے لیے رزق نہیں روکا، پیسہ نہیں روکا. تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ حقیقت میں غریبوں ہی کے لیے ہے. یہ تو لوگوں نے صاف پیسہ دینا چھوڑ دیا دینی کاموں کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے. تو پھر علماء نے شرعی حیلے کے یہ فتوے دیے ہیں، وہ شریعت سے ثابت ہیں، لیکن یہ کہ بعد میں اجازتیں دی. پہلے لوگ صاف پیسے دیتے تھے، سخی ہوتے تھے. اب تو پیسہ بہت آ گیا ہے، دل چھوٹا ہو گیا ہے. تو یہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا نہیں ٹھیک. اگر وہ حقدار ہے اور کوئی ظاہری قرینہ نہیں ہے کہ یہ غلط استعمال کرنا چاہتا ہے
یا کنفرم پتہ ہے کہ غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تب تو واقعی نہ دیا جائے، ورنہ جنرلی ظاہر کھانا تو کھاتا ہے نا غریب آدمی، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، کپڑے وہ بھی پہنتا ہے، ہم بھی پہنتے ہیں، تو اس لیے غریبوں کا روکا نہ جائے، ان کو دیا جائے اور دل کھول کے دیا جائے تاکہ یہ بھی بیچارے اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکیں۔ یہ غریب آدمی خود یہ فرد صحیح نہیں ہے تو بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، ہم سب کو تھوڑی جانتے ہیں۔ تو اب اگر بے نمازی ہے، شیوڈ ہے، تب بھی اس کو اگر زکوٰۃ دی تو حقدار ہے تو ہو جائے گی زکوٰۃ، ورنہ تو غریب بیچارے بھوکوں مر جائیں گے، سب یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان شریف کے کچھ روزے رہ جائیں تو وہ جب تک پورے نہ کر لی جائیں تو اگلے رمضانوں میں وہ اس کو رکھ نہیں سکتے، یعنی یہ گناہ ہوتا ہے، تو یہ ایسا کیسا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے پہلے کر تو لینے چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے قضا روزے تو کر ہی لینے چاہیے۔ البتہ رمضان شریف آ گیا دوسرا اور وہ قضا روزے نہیں رکھے تھے تو ابھی رمضان میں قضا روزے نہیں رکھیں گے بلکہ رمضان ہی کے روزے رکھیں گے اور اس رمضان کے بعد پھر قضا روزے رکھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال ہے کہ کسی پلاٹ کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس پلاٹ کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ مثلا اگر کسی شخص نے پلاٹ 10 سال پہلے 1 لاکھ روپے کے حساب سے خریدا ہے اور 10 سال کے بعد اس پلاٹ کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ بیچنے کے لیے خریدا ہو تو مارکیٹ ویلیو ہاں، تو جب خریدا تو بھلے 1 لاکھ روپے کا تھا یا مطلب 100 روپے کا تھا، وہ بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب 10 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد بھی یہ کہ اس کی وہ اس وقت کی جو کرنٹ پوزیشن ہوگی، مارکیٹ ویلیو جس کو بولتے ہیں، اس حساب سے حساب لگایا جائے گا۔ وہ 1 لاکھ روپے یا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اب کیا ویلیو ہے؟ 50,000 ہے تو 50,000 مانی جائے گی، اور 50 لاکھ ہے تو 50 لاکھ مانی جائے گی۔ جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی نا، اس دن کی ویلیو اس کی مانی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں پرواز سے عرض کر رہا ہوں، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اگر سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا، یعنی سر نہیں ڈھانپتا، ٹوپی شرط نہیں ہے، سر نہیں ڈھانپتا، تو نماز مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی محتمم بالشان نہیں کہ جس کے لیے سر بھی ڈھانپا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ جس کے لیے سر ڈھانپا جائے، نعوذ باللہ، اگر اس ذہن سے ننگے سر پڑھ رہا ہے تب تو یہ تو ہے ہی کفر کے نماز کی توہین ہے، اور کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر ٹوپی کے بغیر نماز میں دل زیادہ لگتا ہے، خشوع آتا ہے، نماز میں دل جمعی ہوتی ہے، تو اب بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز افضل ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پہ لوگ جو اب نہیں پہن رہے، یہ شاید سستی کی وجہ سے نہیں پہن رہے۔ پہلے کے دور میں وہ جالی والی ٹوپی جیب میں رکھتے تھے لوگ اور یہ پہن لیتے تھے، اب نہیں پہنتے۔ اور یہ مسجدوں میں طرح طرح کی ٹوپیاں ہوتی نا چٹائیوں کی، یہ سر ڈھانپنے کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا حلیہ بنا دیتی ہیں، یا پہلے چٹائی کی ہوتی تھی، پلاسٹک کی آتی ہیں ٹوپیاں، اور عام طور پہ سبز ٹوپیاں یہ رکھتے ہیں۔ اس میں ان ٹوپیوں کے بارے میں آپ اتنا غور کر لیں کہ آپ کو ولیمے کی دعوت ہو، کیا یہ مسجد کی چٹائی والی ٹوپی پہن کر آپ ولیمے میں جائیں گے یا نوکری پہ جائیں گے؟
یا اپنے سسرال جانے کی کوئی صورت بنی ہے تو کیا یہ ٹوپی پہن کے جائیں گے آپ؟ ہرگز آپ خواب میں بھی نہیں جائیں گے اس طرح. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت افضل یہ کہ کم از کم ایسا لباس ہو کہ جو آپ دنیا کے کسی معزز فرد کے پاس جانے کے لیے لباس پہنے. کسی وزیر کے پاس جانا ہو، ایم این اے کے پاس جانا ہو، یا کوئی صدر کہ یہاں کوئی تقریب اور آپ جائیں تو یہ ٹوپی پہن کے جائیں گے، بلکہ کپڑے میں سے ٹپ ٹاپ کے پہنیں گے. تو نماز میں بھی کم از کم ایسا لباس ہو جو ہم میں سے شاید ہی کوئی پہنتا ہو، ٹپ ٹاپ کا. لیکن یہ چٹائی تو بالکل ہی، یہ چٹائی کی ٹوپی یا پلاسٹک ٹوپی بالکل آخری اس کا تو سمجھو کہ کوئی بھی نہیں پہنتا. بازار میں اگر بھول کر بھی نکل جائے تو اگر کوئی دیکھ لے تو بڑا شرمندہ ہوگا، یار میں بھول گیا، اتار لے گا فوراً. تو یہ آج کل رواج ٹوپیاں رکھنے کا بہت ہو گیا مسجدوں میں. وہ بیچارے ثواب سمجھ کر لوگ رکھتے ہوں گے، لیکن یہ ٹوپیاں نہیں ہونی چاہیے. اب جو ہے تو اس کو کہیں اٹھا کے پھینک نہیں آنا آپ، نہ یہ آپ سمجھانے نکلنا. اور اتنی مخلوق سن رہی ہے. اب جو بااثر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر مسجد میں ایسی ترکیب کریں کہ مطلب ٹوپی نہ رکھیں اور کیا، لیکن ان کی بھی نہیں چلے گی. بھلے نا وہ گورنر کی مسجد ہو تو کوئی چپکے سے آگے رکھ دے گا مسجد میں، لوگ رکھ جاتے ہیں. یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ نمازی پہنیں گے ثواب ملے گا. تو یہ پہننا ٹھیک نہیں نماز میں. ناجائز نہیں کہتا میں اس کو، ناجائز یا گناہ یا نماز نہیں ہوتی یہ نہیں ہے. نماز ہو جائے گی لیکن اچھا نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے اپنی ٹوپی اپنے پاس ہو. اس طرح لوگ وہ پہلے رومال باندھ لیتے تھے، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ رومال باندھ کر بھی کوئی کسی معزز آدمی کے پاس یا دعوت میں نہیں جائے گا یہ رومال باندھ کے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں جالی والی ٹوپی پہننا یہ صحیح ہے. بازار میں یہ ٹوپی پہن کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، جالی والی ٹوپی ہے. تو شادیوں میں بھی جائیں گے جو سادہ قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ جالی والی ٹوپی سے وہ ان میں کوئی ان کو جھجک شرم نہیں ہوتی. تو نماز میں یہ چلے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ابھی جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں طرح طرح کی کپڑوں کی، یہ بھی چل جاتی ہیں نماز میں، اس میں بھی حرج نہیں ہوتی. کیمرہ مین نے بھی پہنی ہے. ہاں تو یہ چل جاتی ہے، اس پہ بھی حرج نہیں ہے نماز میں، کہ یہ معیوب نہیں ہے. یہ پہن کر گلی میں نکل گئے نا تو شرم کے مارے ڈوبنے کو جی نہیں چاہے گا. لیکن وہ ٹوپی ایسی ہوتی ہے اگر بازار میں نکل گئے نا تو شرم کے مارے ڈوبنے کو جی چاہے گا، حالت خراب ہو جائے گی، یار یہ کیا ہو گیا. اور پیچھے سے آوازیں لگ رہی ہو کہ میاں جنازے سے ہو کر آئے ہو، قبرستان سے آ رہے ہو، مسجد کا سر پہ کیا ہے، مسجد کی ٹوپی چرا لی ہے، تو مذاق اڑائیں گے لوگ. اچھا اب آپ نے ٹوپی کا مسئلہ بیان کیا نا کہ کیسی، آپ نے ٹوٹل حلیے کا مسئلہ بیان کیا کہ نماز کے لیے جانا ہے تو ایک نمازی کا اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے وقت اس کا حلیہ یا اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. آپ اس پوائنٹ آف ویو پہ جا رہے ہیں. اور عام عوام کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے نا سر ڈھانپو، یعنی وہ آپ نے جو ٹوپی کی اقسام بیان کی نا اس کی طرف توجہ آپ کہیں گے تو چلی جائے گی یقیناً، کیونکہ بات بڑی آسان ہے. لیکن نارمل یہ ہے کہ کیونکہ یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک شخص نے جیسے جالی ٹوپی نہیں ہوتی ہے نا، یہ عموماً رکوع میں جاؤ تو گر جاتی ہے. لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ یہ ٹوپی سر پہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. کوئی باہر سے پیچھے سے آدمی آئے گا ٹھا کر کے ٹوپی کے دوبارہ سر پر رکھ دے گا کہ نہیں ٹوپی سر پر ہونی چاہیے ورنہ تیری نماز نہیں ہوگی. پہلے ایسا ہوتا تھا، اب شاید نہ ہوتا ہو. اب تو ننگے سر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اجتماعات میں، محافل میں. اب ننگے سر کا رواج بڑھ گیا ہے. پہلے بزرگوں کے سامنے ننگے سر نہیں آتے تھے، رومالی اوڑھ لیتے تھے، ٹوپی نکال کے اوڑھ لیتے تھے. ہم نے دیکھے ہیں نا پہلے کا دور. جو میری عمر کے ان کو بھی پتا ہوگا کہ پہلے ننگے سر ہونا معیوب ہوتا تھا. جی بابا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اب عیب نہیں رہا. مگر وہ جو نماز میں ننگے سر ہونا ہے نا اس کو آج بھی ایک طبقہ ہے جو معیوبی سمجھ رہا ہے. یہ ہماری عمر کے، اب یہ رہیں گے کب تک دنیا میں. اب نیو جنریشن جو ہے ان کے یہاں کوئی معیوب نہیں ہے ننگے سر.
और इनको छेड़ना भी नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ इज्तिमा में कई नंगे सर बैठे हुए हैं, अब इनको छेड़ेंगे ना आप तो क्या होगा, आइंदा ये आने से कतराएंगे, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा इनका। तो इसलिए इनको छेड़ना नहीं है। कोई नंगे सर नमाज पढ़ता है उसके गले नहीं पड़ जाना, कि फिर ये नहीं कि अल्लाह का नाम लेना ही छोड़ देगा, यार छोड़ो नमाज पढ़ने जाएंगे तो यार ये कुड़कुड़ करेंगे। नंगे सर ही पढ़ता है, यार पढ़ तो सही यार, अल्लाह की बारगाह में झुक तो सही। नंगे सर पढ़ना नमाज गुनाह तो है नहीं, पसंदीदा नहीं है, नंगा सर होना नहीं चाहिए, लेकिन अब आए तो अब क्या करें, उठा के फेंक तो नहीं देंगे नंगे सर वालों को। आपने अब टोपी की बात की, अब घरों में ना पापा इस्लामी बहनें ओढ़ती हैं चादर। अब जैसे कि आपने कहा बाहर और अंदर का फर्क, घर में, नमाज में, बाहर। अब बाहर जाना है तो बाहर जाकर जिस तरह की चादर या एक एहतमाम होता है, अब घर में फटी फुटी सुराख वाली इस तरह की अगर कोई इस्लामी बहन चादर ओढ़कर नमाज पढ़ती है कि ये चादर ओढ़कर ये कभी किसी ऐसे जगह पर नहीं जाएगी जिसको आप कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ या इस तरह को मेहमान घर में हो तो ऐसी फटी फुटी चादर पहनकर नहीं आएगी, तो क्या इस तरह की चादरें पहनकर इस्लामी बहन अगर नमाज पढ़ती है तो क्या इसको इस फर्ज से आप देख रहे हैं, जो टोपी हो, गैर टोपी हो, सही टोपी या जाली वाली टोपी, इसको इस तरह देखेंगे आप? इनको भी लिबास नमाज के लिए मखसूस और उम्दा होना चाहिए, बल्कि जिनसे बन पड़े उनको तो नमाज के लिए कोई अलग से लिबास रखना चाहिए। जैसे सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह रात के लिए कीमती लिबास रखा हुआ था, नमाज के लिए इमामा भी कीमती रखा हुआ था, तो उसमें मलबूस होकर आप बारगाह इलाही में हाजिरी देते थे। हम तो मतलब यानी ईद आएगी ना, अभी ईद के दिन भी ये जैसे तैसे कपड़े पहन के ईद की नमाज के लिए आएंगे, बिल्कुल यानी कि देखा बाला है। और ईद की नमाज के बाद मतलब ये टिप टाप टाप टेप फट जाओ, अब मैं और शैतान है, 1 महीना कैद से आज़ाद होकर निकला है, और वैसे लिबास इन लोगों ने सिलवाए होंगे कि बस मत पूछो बात, ये चोट करने के लिए कह रहा हूँ। उम्दा लिबास पहनना ये मुस्तहब है, ईद के दिन पहनना चाहिए, लेकिन असल में ईद का जो सबसे अहम हिस्सा कहिए तो वो तो ईद की नमाज है। तो उम्दा लिबास, बेहतरीन लिबास, इसमें 1000 सुन्नतें शामिल हों, ये टिप टाप जो तराश खराश तराश और इस तरह तरह के फैशन के लिबास मुराद नहीं है मेरी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के दायरे का लिबास हो, है ना, सुन्नतों भरा लिबास हो, वो ईद की नमाज में हो। नया नहीं है तो धुला हुआ, नया शर्त नहीं है, नया हो गया ठीक है, धुला हुआ हो या जो यानी उम्दा हो, अपने पास जैसे कि 4 जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, इन सब जोड़ों में सबसे उम्दा जोड़ा है वो ईद की नमाज में होना चाहिए, बल्कि हर नमाज में होना चाहिए। जैसे अभी मैंने तफसील अर्ज की, तो ईद की नमाज में भी उम्दा लिबास और फैशन वाला लिबास या चमकदार, अब चमकदार भड़कीले कपड़े भी पहनते हैं लोग, तो ये भी मना है, भड़कीले, लेकिन ज्यादा चमक दमक जिसमें जाहिर हो रही होती है, तो ये लेडीज कपड़े होते हैं जो अब मर्द भी बास पहन लेते हैं, बेचारों को पता नहीं होता होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। ये अमीर सुन्नत ने जो भी इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो बयान किया, तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज तहज्जुद के लिए बेश कीमत यानी बड़ा कीमती लिबास, कीमती कमीज़, पजामा, इमामा और चादर पहनते थे जिसकी कीमत 1500 दिरहम थी। आप हर रात तहज्जुद ऐसे लिबास में पढ़ते थे और फरमाते थे कि जब हम लोगों से अच्छे लिबास में मिलते हैं तो अल्लाह करीम से आला लिबास में मुलाकात क्यों ना करें। ये सजदे तिलावत का मसला या नमाज के अंदर का नहीं है। सजदे तिलावत जब किया जाता है तो फतवा रज़विया वॉल्यूम 8 पेज नंबर 239 पर है।
बाद को भी सजदा उसी तरह करना होगा जैसा उस वक्त किया जाता। ये नीयत हर वक्त करनी होती है कि तिलावत के सबब जो सजदा मुझ पर वाजिब हुआ उसे अदा करता हूँ। ये समझकर अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़े से सजदे में जाए, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे से सर उठाए। आगे दिल में नियत करनी है, जबान से अगर नमाज में नहीं तो जबान से नियत कर ले, जबान से ना भी करे तो चल जाएगा। ये पता हो कि मैं तिलावत का सजदा कर रहा हूं। नंगे सर अगर किसी को नमाज पढ़ने में तीसरी सूरत भी अगर आप बयान फरमा दें, अगर खुशू वाली कर आप मसरूत, मगर ये कि इसमें भी खुशू वाली नमाज में यह है कि नंगे सर को मजहबी शख्सियत हो उसको चार दीवारी में भी समझ में आता है। अवाम में अगर ये पढ़ेगा नंगे सर तो लोग फिर बातें बनाएंगे, और तनफीर अवाम से बचाना ज्यादा जरूरी है। अब नंगे सर खुशू, एक होता है कि मेरी आदत नहीं है टोपी पहनने की या सर ढांपने की। सब बाल ऐसे होते हैं यार। हाँ। अब बाल देखो, थोड़ा सा इधर बाल रखते हैं, बाकी इधर अब ये कटवा देते हैं। हाँ। अब ये टोपी पहनेंगे तो इनके बाल नजर, ये देखेगा कौन कि ये मतलब यूं है। अच्छा, ये ऐसा शख्स इमामा भी नहीं बांधेगा, इमाम बांधूंगा तो ये छुप जाएगा। ये बेचारा कई सुन्नतों से महरूम रह रहा है, इसको इसका एहसास होना चाहिए। लेकिन इनको भी टोका ना जाए, ये बैठे होंगे अभी इसमें, ये टोका ना जाए कि ये फिर दीन से दूर होते चले जाएंगे। वो जैसे पूंछ बनाते हैं पीछे, वो बाल पोनी टेल। अच्छा, मैं टेल की पहले मजम्मत करता था, फिर एक बार मैंने मत्तार पर एक इसी तरह का टेल वाला आया, बड़ी अकीदत से मिला। हाँ, वो एयरपोर्ट में, तो वो बड़ी अकीदत से मोहब्बत से मिला मुझसे, और वो बनी हुई थी इसको। ज़ाहिर मैं भी अब सोचूं कि अगर मदनी चैनल पर अपनी मजम्मत सुने होता तो शायद गली बदल देता, कतरा जाता, निकल जाता। मैंने कहा यार इस बिरादरी को भी करीब लाना है तो इनकी भी मजम्मत ना की जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने ये बोलने को तो बोल लिया कि ये आधे सर पे बाल रखते हैं, आधे ये कटवाते हैं। है तो अच्छा अंदाज तो नहीं है ये। सुन्नत जुल्फे पूरी, हर तरफ से पूरे बाल, आधे कान तक, पूरे कान तक या गर्दन शरीफ तक रखना साबित है। जो मुबारक कंधों को छू जाते थे, कंधों से नीचे, ये फिर औरतों की नकल है और ये हराम है। बाद लोग रखते हैं कंधों के नीचे, आला हज़रत ने इसको हराम लिखा है। तो अब ये कि इस तरह के लोग जो हैं कि जो इस तरह ऊपर थोड़े से बाल और सब ये मशीन फिरवा लेते हैं, अपने तौर पर तो ये ज़रा फैशन है, मुझे अजीब सा लगता है। मैं अपनी नज़र की बात कर रहा हूँ। और इस तरह पोनी वाले या टेल वाले भी मुझे अजीब से लगते हैं। लेकिन ज़रा सबको साथ लेकर चलना, मस्जिद भरो तहरीक तो यूं ही भरेगी ना मस्जिद, माइनस तो किसी को करना नहीं है। जो मुसलमान है तो हमारे सर का ताज है ना? तो इस तरह मतलब ये कि ऐसों को भी टोकना नहीं है। इससे मौके पर कभी ये बात बयान हो ना, ऐसों की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब जिनको करना होगा, जो करना होगा कर चुके होंगे। हाज़रीन नाज़रीन, मैं वैसे आइंदा ख्याल रखिएगा, मुलाकात कराते वक्त इसकी पीछे से चोटी पकड़ कर इशारा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं तो अब ऐसे इधर कई बैठे होंगे, आइन मुमकिन इधर खोल के आए होंगे। बाज नौजवान मैंने देखे कि बिल्कुल शेव्ड होते, मॉडर्न होते, जुल्फे होती हैं इनकी, तो इन पर ये होता होगा कि शायद ये तेल बनाते होंगे, अपने सामने एहतराम के लिए बेचारे बाल खोल के आए होंगे, अल्लाह बेहतर जाने। तो क्या अब मैं क्या अर्ज करूं, मुसलमान को क्या हो गया बस यार। एक तबका है, मैं चाहूंगा कि उसको आप मतलब बहुत समझाएं, क्योंकि एक तो दाढ़ी मुंडाते थे और ये यकीनन एक नाजायज़ फेल है। लेकिन अब जो दाढ़ियों के साथ जिस तरह का ये तराश खराश बढ़ रहा है ना, और जो मतलब इसके दाढ़ी के साथ जो एक डिज़ाइनिंग का एक कल्चर, पता नहीं ये सेलोन जिसको हम बोलते हैं, ये नाई हजरात जो होते हैं, इनके कोई समझ में आ गई है या पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी रास्ते में एयरपोर्टों पे देखते हम ऐसी दाढ़ी शरीफ के साथ अजीब वगैरह मामला हो गया है। इसको लक्ष्य निगार बहुत हो गया, इसमें तरह तरह की कर रहे हैं। आका की सुन्नत है, इसके साथ क्यों खेल रहे हो यार। तो इसका मतलब नहीं दाढ़ी मुंडा ही दो,
मुंडाना हराम और एक मुट्ठी से घटाना हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। अब ये पूरी रख लो ना यार, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे आपके। क्या तराश क्या खराश, सबसे तौबा। और एक मुट्ठी नीचे से पूरी, है ना। फरमान मुस्तफा पर जान भी कुर्बान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत मुस्तफा पर जान भी कुर्बान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आवाज नहीं निकल रही इनकी, एक भी आवाज नहीं आई। टाइम बाबा कुर्बान है, अब टाइम है या चलो अमीर सुन्नत ने एक नारा लगाया है, चलो हम भी लगाते हैं। अल्लाह हमारे दिल के जज्बात के साथ हमें नारा लगाने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नते मुस्तफा पर जान भी कुर्बान है, सुन्नते मुस्तफा पर, सुन्नते मुस्तफा पर जान भी कुर्बान है। क्या शान है। तो अब तो सुन्नत छूटेगी कैसे? अब तो गर्दन कटे नामे मुस्तफा पर, कल नहीं बल्कि आज कटे। अब दाढ़ी न कटे न घटे इंशाअल्लाह। नियत करें, अल्लाह हमें तौफीक दे। नाजरीन भी ऐसे अगर हैं तो अल्लाह हमें तौफीक दे। माह रमज़ान में भी नहीं बदलेंगे तो अब तो जल्दी जल्दी बस तौबा करके फौरन सल्लु अलल हबीब। अब इंशाअल्लाह दुआए इफ्तार का वक्त।